जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, जो कि इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं बहुत देर, और अभी उन्होंने रिसेंटली जो तकसीम स्क्वायर है इस्तांबुल में वहां पे एक मस्जिद का इफ्तिताह किया है। और ये कहा जाता है उनका बहुत पुराना गोल था। अ, जब से तैयब उर्दगान आए हैं एक माहौल ऐसा बन रहा है तुर्की के अंदर कि जिस तरह वो जो एक वो चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो श्राइन्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनकी उस तरह एक जो मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए, जो टॉलरेंस शो करनी चाहिए, और ये वो नहीं कर पा रहे और वो अपने मजहब कार्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हाया सोफिया जो है उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, और इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन ये जो मस्जिद बनाई है तकसीम स्क्वायर में, जो कि उनका हक है, ऑब्वियसली ये नहीं कि नहीं बनानी चाहिए, उनका हक है, अगर वो बनाना चाहते हैं, उनको मैंडेट मिला है तो वो बनाएं। लेकिन मैं एक माहौल की बात कर रहा हूँ, वो एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट, मैंने वैसे ये मस्जिद जब बन रही थी तो मैंने देखी थी, आई वॉज देयर इन टर्की, क्योंकि ये बिल्कुल वो इस्तकलाल स्ट्रीट के सामने है आई थिंक, और वहाँ पे बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो मस्जिद बना रहे हैं, और चर्च को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जो है वो मस्जिद में, तो ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो टर्की का कल्चर है, जो वैल्यूज है, उसको बदलना चाह रहे हैं। अब वो जो तकसीम स्क्वायर है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट जगह पे मस्जिद आ गई है, और वो सारी बात है, जब ये मेयर थे 1994 में, उर्दुगान साहब, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखें कोई जगह ही नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, और जो मुसलमान है वो कहाँ खड़े हों और वो कहाँ नमाज पढ़ें। तो उन्होंने कहा जब मैं आऊंगा तो मैं इसको जो है वो मैं नमाज पढ़ाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि इस तकसीम स्क्वायर पे खड़े होके जो विजिबल मजहबी जो साइट हमें नजर आती है वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च नजर आता है। सो दैट वाज उनकी जो ये जो फीलिंग है, ये इससे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह वो बेसिकली अपनी वो जो अतातुर्क की लेगेसी थी, ठीक है, वो उसको इस्लामाइज करना चाह रहे हैं। और उनके मुखालिफिन भी यही कह रहे हैं कि ये जो इस मस्जिद बनाने से या आया सोफिया कन्वर्ट करने से ये जो टोन है, वो एक नई टोन सेट कर रहे हैं, और ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो लेगेसी है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। और जो एक सेकुलर ओरिएंटेड टर्किश रिपब्लिक जो उन्होंने बनाई थी, और ये बेसिकली ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स है, और ये इस्लामाइज करने जा रहे हैं। और तकसीम शहर को स्क्वायर को एक कल्चरल स्क्वायर सेंटर भी कहा जाता है, जो कि डेडिकेटेड था तुर्क को। और अभी तो वहां पे उन्होंने नई चीजें बना दी, ओपरा हाउस बना दिया। और ये जो माहौल इन्होंने बनाया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि मसाजिद बनेगी, चर्च जो है, इससे यूरोप बड़ा परेशान है। और इस तरह का माहौल जो है वो रजब तैयब उर्दगान बना रहे हैं कि इस माहौल से इस तरह लग रहा है जिस तरह कि इस्लाम तो चलो मुसलमान मुल्क है टर्की बहुत ज्यादा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए स्पेस कम हो रही है। इसमें बहुत सारे लोगों ने, कहीं मैं टर्किश लोगों को पढ़ रहा था, सुन रहा था, और वो यही कह रहे थे कि ये जो तरीकाकार है बेसिकली ये ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और ना ये कुरान से ये चीजें मिलती हैं। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन है जो ये रजब तैयब उर्दगान साहब जो हैं ये कर रहे हैं। और इससे भी पहले देखा जाए, जब इन्होंने जो आया सोफिया को कन्वर्ट किया था, जो जिसे ये कहा जाता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कैथेड्रल था, उसको फिर उसको म्यूजियम में फिर ले गए, फिर बैक टू मस्जिद वापस ले गए। आई हैड चांस टू विजिट आया सोफिया, और ये बहुत सारे जो ईसाई थे उनके लिए एक बुरी खबर थी, और पर्टिकुलरली क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए। और मुझे याद है कि जो पोप फ्रांसिस थे उन्होंने ये कहा था कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई, आई वाज पेन्ड बाय दिस मूव। और जो ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं
ایکومینیکل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئی ایم سیڈنڈ اینڈ شیکن ود دس. اور اس سے لیکن جو ٹرکی کے جو کنزرویٹو مسلمس تھے انہوں نے they enjoyed it a lot and they believed that this is Islam versus Christianity. And I remember کہ پوری دنیا نے آیا صوفیہ کا جو جب یہ مسجد میں کنورٹ ہوا تو پوری دنیا نے اس کو دیکھا, اور جب دیکھا تو خبریں چلی, میڈیا پہ آیا, لوگوں نے جو ہے اس کو اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ بہت بڑے لیول پہ ڈسکشن ہوئی, اور یہ کہا گیا جیسے اسلام جو ہے وہ واپس اپنی گلوری واپس لے رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی, اور وہ تنقید بڑی جائز تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دس از ناٹ اے پروفیٹک ٹریڈیشن, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن نہیں ہے. اور یہ جو مسلمان ہیں, یہ جو فورسڈ کنورژن ہوتی ہے شرائنس کی, یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے, اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مناسب نہیں ہے. اس میں سے بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں نبی پاک کے زمانے میں سے بھی, جس میں جو عیسائی تھے انہوں نے مسلمانوں کو پناہیں دیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ معاہدے کیے, اور کبھی اگر جو عیسائی تھے اگر وہ کوئی مسلمان کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو انٹرفیئرنس نہیں کی. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے, جب انہوں نے رول کیا تو انہوں نے کرسچنز جو عیسائی تھے ان کو ویلکم کیا, جو کہ نجران کے شہر سے آئے تھے, اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے, اور نبی پاک نے ان کے ساتھ ٹریٹی بھی سائن کی جس میں یہ تھا کہ ہم آپ کے جو ریلیجن ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, اور آپ کی جو پریکٹس ہے یا آپ کا جو فیتھ ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گے, اور کسی جو بشپ ہے اس کو بھی ریموو نہیں کیا جائے گا اس کی پوزیشن سے, کسی مونک کو ریموو نہیں کیا جائے گا. سو جو ریلیجس پلورلزم ہے یہ قرآن مجید میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور اس کی ایک آیت بھی میں نے دیکھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں, کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تم جو مونسٹریز ہیں, چرچز ہیں, سینگوگ ہیں, مساجد ہیں, in which the name of God is much mentioned, ٹھیک ہے جی, یہ وہ جگہیں ہیں جن کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ از دی اونلی ورس, یہ وہی جو میں نے مینشن کی ہے, یہ ورس 2240 ہے جس میں خدا یہ کہتا ہے جو ہے وہ چرچ کو مینشن کرتا ہے. سو یہ ایک کیوں اس طرح کا ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور اسی طرح نبی پاک کے بعد جو پروفٹ کے جو سیکنڈ خلیفہ تھے حضرت عمر بن خطاب, انہوں نے بھی اسی طرح کیا, اور انہوں نے کسی کو جو ہے وہ زبردستی چیزوں کو کنورٹ نہیں کیا, اور نہ انہوں نے چرچز کو زبردستی کنورٹ کرنے کی کوشش کی. سو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ کوئی اتنا مناسب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر طیب اردگان صاحب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو اس سے یہ تو لگتا ہے کہ وہ ووٹ جیت جائیں گے, یہ تو لگتا ہے کہ وہ پاور میں رہیں گے, یہ تو لگتا ہے کہ وہ کمال اتاتورک کی لیگیسی کو بدل رہے ہیں, لیکن اس سے وہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں. جو تقسیم ہے دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. کہتے ہیں کہ جب اسلام جو تھا وہ یروشلم میں آیا تو جو کہتے ہیں کہ صدیوں تک جو ہے اسرائیلی ہسٹورین ہے ایک آڈٹ پیری, انہوں نے یہ کہا کہ جو اربن لینڈسکیپ تھا یروشلم کا وہ ایک کرسچن پبلک اور ریلیجس بلڈنگز جو تھیں وہ اسی طرح وہ جو لینڈسکیپ رہا اور کوئی اتنا تبدیل نہیں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایڈمنسٹریٹو ریگولیشن ہے, کیونکہ نہ یہ نبی کہتے ہیں نہ یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی مساجد کو کنورٹ کر دیں یا جو ہے مندروں کو کنورٹ کر دیں یا کسی کے گردوارے کو کنورٹ کر دیں. یہ this is not something which is very much of a popular thing, or this is not something which was very much practiced by نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن میں یا ان کے جو خلفائے ہیں. لیکن یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ایک نیا ٹریڈیشن رجب طیب اردگان دے رہے ہیں, جس کو وہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو شاید میں اپنی پاور جو ہے وہ کنزرویٹو مسلمز کے اندر رکھ سکوں گا اور میں نئی ہسٹری لکھوں گا, بیکاز دے آر جسٹ آن دا بارڈر آف یورپ. اور اگر آپ کبھی یورپین سے ملیں تو وہ دی یورپینز آر ناٹ ہیپی دا وے تھنگز آر موونگ ان ٹرکی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو اسلام کا جو ٹرکی جو کہ بہت اس کی ہسٹری ہے, آٹومان امپائر کی ظاہری بات ہے,
ایک لیگیسی ہے. تو شاید جو طیب اردگان ہیں وہ ایک دائیں بازو کا کنزرویٹو ٹرکی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یورپ کا جو سایہ ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی آئیڈینٹی اس طرح اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ کوئی کلیش نہ بن جائے. اور ہمیں ٹرکی ہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہیں سے آپ یورپ انٹر ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ جو یہاں سے جو بائی روڈ جاتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از کہ اگر ٹرکی اسی طرح اپنا دائیں بازو کی چیزیں, یہ دائیں بازو کا ماحول جو ہے, دائیں بازو کے جو فالوورز ہیں وہ مزید بڑھاتا رہا, اور یہ اسلام ورسز کرسچینٹی کو کرتا رہا, تو اس سے ظاہری بات ہے کہ یہ ایک مناسب ماحول نہیں ہوگا. سو مسلمانوں کو جو چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اگر آپ اپنے آپ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو اس ماڈل کے تحت ریوائیو کریں جو پروفٹ نے اور آپ کے نبی نے اور ان کے خلفاء نے کیا ہے, کہ آپ نے جو شرائنز ان کو کنورٹ نہیں کرنا. اور مسجد بنائیں آپ کی, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ مسجد نہیں بنانی چاہیے, ہر پولیٹیشین کا اس طرح ایک رائٹ ہے, لیکن آپ ایک وہ اسلام ورسز کرسچینٹی کا ماحول نہ کریٹ کریں. آپ ایک ایسا ماحول نہ کریٹ کریں جس سے جو ہے وہ مذاہب کے درمیان جھگڑا ہو کی فضا پیدا ہو, یا لڑائی کی فضا پیدا ہو, یا یہ فضا پیدا ہو جس سے ٹکراؤ ہو, جو فرانسس فوکویاما جو وہ کیا نام ہے اس کا سیمول پی ہنٹنگٹن کلیش آف سیویلائزیشن میں کہتا ہے. سو آئی تھنک کہ جی یہ جو مذاہب ہیں, یہ جو سیویلائزیشنز ہیں, یہ جو مذاہب ہیں, دے آر لائک سیویلائزیشن, اور یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی طرح ہیں اور یہ ٹکرائیں گی آپس میں. سو آئی تھنک دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ ہیپن, اور یو شوڈ بی ویری کیئرفل. اور اگر ٹرکی جو ہے اس کو آپ نے اسلام ورسز کرسچینٹی کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی, ٹو اسٹے ان پاور اینڈ ٹو شیپ the shape of the countries کی جو شکل بدلنے کی کوشش کی, تو that won't be a positive thing for many people. اور یہ جو رنگ جائے گا وہ رنگ صحیح نہیں ہے. اور آیا صوفیہ کے حوالے سے ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں نے تنقید کی تھی کہ یہ نہیں کرنا, بیکاز دس از ناٹ اے پروفیٹک ٹریڈیشن. یہ نہ نبی کہتے ہیں, نہ قرآن کہتا ہے, نہ خلفاء کہتے ہیں. یہ سیاستدان یہ اپنے جو ایڈمنسٹریٹو ریگولیشن ہے اس کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں, اور یہ پھر اپنے جو مینیفیسٹیشن ہے اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں, اور اپنی اس طرح کی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی سپرمیسی آف اسلام اور ریلیجیس وارز حساب سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں, which is not in the favor of Muslims, or which is not in the favor of society, because we need to respect others, اور ان کو اتنی عزت کرنی چاہیے جتنا آپ اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں. So یہ اردوغان صاحب کی جو پالیٹکس ہے, this is very interesting to watch and to observe, اور ان کے اوپر I will keep looking his moves, تاکہ we should keep awareing society, تاکہ یہ اسلام ورسز کرسچینٹی کوئی جو ہے لڑائی نہ ہو, یا مذاہب کے درمیان لڑائی نہ ہو. اینڈ what should remain is harmony, dialogue and coexistence.